الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، نبوت کے عقیدے میں جو آخری گفتگو اور آخری زاویہ گفتگو جو تھا وہ یہ کہ دین مبین اسلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو دین اسلام کو بیان کرتی ہے، اللہ کی طرف اور دعوت دینے والی اور اللہ کے پسندیدہ دین کو بیان کرنے والی کتاب، اور اسی طرح آپ کی نبوت جو آپ مبعوث برسالت ہوئے ہیں، نبوت کے منصب پر فائز کر کے انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے، بھیجے گئے تاکہ اللہ کے پیغام کو پہنچائیں. آپ کی نبوت جغرافیائی حوالے سے کسی ایک علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عالمگیر نبوت ہے، تمام عالم کے لیے عالمگیر نبوت. اور زمانے کے لحاظ سے بھی آپ آخر الزمان میں آنے والے وہ آخری پیغمبر ہیں جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور اب رہتی دنیا تک یہ دین جو آپ نے پہنچایا ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین، وہ دین جس کے بارے میں ہم یقین رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ ایک کامل اور مکمل اور جامع دین ہے، اور اس دین میں اب کوئی کمی نہیں بلکہ بشریت کے تمام مسائل کا حل اس دین میں موجود ہے رہتی دنیا تک، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہر زمانے کے لیے یہی شریعت آپ کی لوگوں کے لیے جو ہے واجب الاطاعت شریعت ہے. اور آپ کے یہ پیغامات رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ ان پیغامات کو لے لیں، ان پیغامات کو سمجھیں، ان پیغامات کو، ان تعلیمات کو سیکھیں اور اسی دین کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں. اب آپ دیکھیے کہ عمومیت کے حوالے سے، زمانے کے لحاظ سے بھی عمومیت اور جغرافیائی حوالے سے بھی تمام علاقے جو ہیں ان کے لیے آپ کی نبوت عمومی ہے، آپ کا دین وسیع اور عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے ہے، رہتی دنیا تک سارے لوگوں کے لیے، تمام عالم کے لیے یہی ہے. اس پر جو ہے وہ ایک شبہہ جو ہے وہ جو ذہن میں آیا ہے یا پیش ہوا ہے، اور اس کے پیش آنے کی وجہ سے قرآن کی مثلا ایک آیت جو ہے اس کو لے کر یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ سورہ مبارکہ انعام میں فرض کیجئے کہ آیت 92 ورس نمبر 92 میں یہ بات آئی ہے ایک حصے میں آیت کے، کہ وہاں ارشاد ہوتا ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے، ہم نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے، کتاب کے ساتھ بھیجا ہے رسول بنا کر. تو یہ پیغام کے ساتھ، جو کتاب کے ساتھ، وحی کے ساتھ جو ہم نے آپ پر نازل کی، اور یہ دین اور قانون جو ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ بھیجا آپ کو تاکہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ ام القریٰ کو ڈرائیں. ام القریٰ کیا چیز ہے؟ ام قریٰ یعنی تمام بستیوں کی بنیاد، اصل تمام بستیوں کی ماں، تمام بستیوں کی بنیاد، تو تمام علاقوں کی بنیاد اور اصل و اساس یہ مکہ کو ام القریٰ سے تعبیر کیا گیا ہے. لہٰذا آپ مکہ کو، یعنی اہل مکہ کو اور اہل مکہ کے آس پاس والوں کو ڈرائیں اور تبلیغ کریں، اور انہیں یہ پیغام جو ہم نے آپ کو پہنچایا ہے ان تک پہنچائیں. اس آیت کو دیکھ کر مطلب یہ ذہن میں شبہ آتا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت مکہ یا مکہ کے ساتھ مدینہ جہاں ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے، اور اسی طرح مکہ مدینہ کے آس پاس کے
علاقے اور بستیاں جو ہیں ان لوگوں کے لیے یہ پیغام آیا ہے، اور تبلیغ کا سلسلہ آپ کا ان لوگوں کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ آیت کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دعویٰ جو ہم نے پچھلی گفتگو میں کیا کہ عمومیت ہے نبوت کی، کہ تمام انسانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے آپ کی دعوت حق ہے، اور یہ پیغام جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے دیا گیا ہے اور پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ تو عزیزان گرامی، اب اسی طرح ایک اور بھی آیت کریمہ ہے کہ جہاں جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ پہلے کس طرح اللہ تعالیٰ اس تبلیغ کے آغاز کے سلسلے کو کس طرح قائم کراتا ہے، اللہ کے حبیب کے توسط سے اللہ تعالیٰ کیسے قائم کرتا ہے اس سلسلے کو۔ حکم ہوتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب وحی خدا نازل ہوئی اور تبلیغ و ترویج دین کے سلسلے کا جب آغاز کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی اور بیان کیا کہ یہ یوں قائم ہوگا۔ دیکھیے اب کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو کیا اب اس آیت کریمہ کو دیکھ کر عزیزان گرامی یہ کہا جائے کہ صرف اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا کفار قریش کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے کہ صرف اپنی دعوت ان تک پہنچائیں، یہ دعوت حق اور الہی پیغام کو صرف ان تک منتقل کرنا تھا، صرف ان کو ڈرانے کے لیے آپ مبعوث ہوئے؟ نہیں، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ لیکن آغاز کیسے ہوا؟ یقیناً آغاز تبلیغ کا اپنے گھر سے ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اصلاحی عمل میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان جو ہے جب اصلاح کا خواہاں ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ انسان جو اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے، اس کے بعد اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، وہ سب سے نزدیکی ہیں، اور گھر والوں کی اصلاح کرنے کے بعد اپنے محلے کی اور اپنے پڑوسیوں کی اصلاح کی فکر کرے، اور اپنے محلے کو سنوارنے کے بعد، سدھارنے کے بعد اور اصلاح کرنے کے بعد اپنے شہر کی، اور اپنے شہر کے بعد اپنے ملک کی، اور اپنے ملک کے بعد عالم کی اصلاح کی فکر کرے۔ تو یہ مراحل ہیں ترتیب سے اصلاح کے، کہ جو تبلیغ کرنا چاہتا ہے اور حق بات کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے وہ پہلے خود حق شناس ہو، حق پر عامل ہو، حق کو اپنائے ہوئے ہو زندگی میں، اور اس کے بعد وہ عمل کرنے کے بعد دوسروں کو حق کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے اللہ کے حبیب جب اس پیغام حق کو لائے ہیں تو یہی روش اور یہی انداز ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں۔ اے حبیب، سب سے پہلے آغاز اپنے رشتہ داروں سے کرنا ہے، اپنے خاندان والوں سے کرنا ہے، اور رشتہ داروں خاندان والوں کو ڈرانے کے بعد عمومی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تاریخ بشریت نے بتلایا، تاریخ اسلام نے ہمیں بتلایا، انبیاء کی تاریخ جو منقول ہوئی ہے، نقل ہوئی ہے، ہسٹری، اس ہسٹری کو پڑھنے سے، روایات کو پڑھنے سے، آیت کو پڑھنے سے یہ بات روشن ہے، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آغاز جو دعوت حق کا شروع ہوا تھا رشتہ داروں سے وہ پھیلا، پھر تمام قبائل جو عرب کے ہیں، اور ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں اور کئی شہروں میں، اور مکہ و مدینہ کے اطراف ہی میں نہیں، جیسے دلائل میں بیان ہوا کہ جو عظیم سلطنتیں ہیں، جو عظیم بادشاہتیں ہیں، ان تک دعوت حق کا پیغام پہنچا، اور دور دراز علاقوں میں، مختلف قبائل میں، مختلف بستیوں میں، مختلف جگہوں پر آپ کے نمائندے اور آپ کی طرف سے لوگ گئے آپ کا پیغام لے کر، یا دوسرے دور دراز علاقوں کے لوگ بھی تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ آئے اور آنے کے بعد آپ کی خدمت میں مشرف ہوئے، آپ کی بزم میں آئے، آپ کے پاس آئے، اور آپ کے پاس آنے کے بعد آپ کا جو پیغام تھا رسالت کا، اس پیغام کو انہوں نے سنا، آپ کی تعلیمات کو لیا، دیکھا، اس میں غور و فکر کیا، وہ دعوت حق جو آپ نے دی تھی، دلائل کے ساتھ جو مطالب بیان کیے تھے، براہین کے ساتھ حقیقتوں کو واضح و آشکار کیا تھا، عزیزان گرامی، وہ سب کچھ جب آپ نے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ میں زحمتیں اٹھائیں، تو یہ تبلیغ کس قدر وسیع تھی، کس قدر اس میں پھیلاؤ تھا، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے
ان تمام مراحل کو، مرحلہ وار تبلیغات کی وسعت اور پھیلاؤ کو بھی جانتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اور قرآن کی آیات کو دیکھ کر، آپ کی روایات کو دیکھ کر، اور وہ روش اور انداز، وہ طریقہ کار جو آپ نے تبلیغ کا اپنایا تھا، اس کو دیکھ کر عزیزان گرامی یہ بات روشن اور آشکارا ہو جاتی ہے، بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے یہ انسان کے لیے، اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ شک اور شبہ انسان کے لیے باقی رہ نہیں جاتا عزیزان گرامی کے دلائل کو دیکھنے کے بعد کے، اور آپ کے انداز کو دیکھنے کے بعد، آپ کے پیغام کو دیکھنے کے بعد، پیغام کی جو روح ہے اور پیغام میں جو مضمون ہے، جو مطلب جو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ تمام حقیقتوں کو دیکھنے اور ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے بعد عزیزان گرامی یہ بہت روشن ہے مسئلہ کہ ایک مقام پر قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کے لیے کہا گیا، پھر ظاہر ہے کہ شہر کو، ام القریٰ اور اطراف کو ڈرانے کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ میں تم لوگوں کو اور جن جن تک یہ پیغام حق پہنچے گا، قرآن محفوظ ہو چکا ہے اور ساری دنیا آگاہ ہے اس قرآن کے بارے میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت کی ذات گرامی نے انسانوں کے سامنے پیش کر دیا اور محفوظ ہوا ہے، لہٰذا سب کے سامنے ہے، سب تک پہنچ گیا ہے، گویا اب سب ذمہ دار ہیں کہ اللہ کے حبیب نے اس قرآن کے توسط سے پیغام حق کو بشریت تک پہنچایا، تاکہ بشر جو حق شناس بننا چاہتا ہے، وہ جو حق دوستی کا دعوے دار ہے، وہ جو حق کو پانا چاہتا ہے، وہ جو حق کو سمجھنا چاہتا ہے، تو حق شناسی کے لیے، حق کو پانے کے لیے عزیزان گرامی یہ دعوت حق ہے، لہٰذا انسان کی ذمہ داری ہے تمام بشر کی کہ وہ اس دعوت حق کو لیں، دیکھیں، غور کریں، تدبر کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سب کا فریضہ، تمام انسانیت کے لیے یہ فرض ہے، ان کے سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ حق تلاش کرنے کے لیے یہ کوششیں کریں۔ یہ بات روشن ہو گئی اور یہ شبہ کا جواب بھی عزیزان گرامی مل گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اعتراض یا شبہ جو ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو وہ زمانہ تھا، اس وقت علوم کس سطح پر تھے انسانی معاشرے میں، عقول بشر کس سطح پر تھی، صدیاں گزرنے کے بعد، زمانہ گزرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ کتنے علوم منظر عام پر آئے، حقیقتوں کے انکشافات کیے علوم نے، عقل بشر نے ترقی کی اور علوم یوں منظر عام پر آتے گئے، متعدد علوم، وہ بھی اتنے عمق کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، جو عجیب و غریب مطالب اور حقائق کو انسانوں کے سامنے آشکار کرنے والے۔ تو عزیزان گرامی یہ بات بھی ایک اعتراض کی صورت میں ذہن انسانی میں آئی اور پیش ہوئی ہے اور بیان ہوئی ہے، شبہ ہوا ہے کہ اس زمانے کے لیے جو فکری سطح تھی، جو عقل کا معیار تھا، جو معاشرے کے حالات تھے اس وقت تک، اس زمانے کے لیے تو ٹھیک تھا کہ نبی نے پیغام کو دیا، لیکن وہ اسلام جو اس زمانے کی سطح فکری کے مطابق پیش کرنے والا پیغام، پیش ہونے والا پیغام جو تھا، وہ رہتی دنیا تک علوم کی ان ترقی کے بعد، عقل کی ارتقاء کے بعد، عقل بشر کے اس سٹیج اور لیول پر پہنچ جانے کے بعد، وہ تعلیمات اب کیسے انسان کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں، یا انسانی تقاضوں کو پورا کر سکتی ہیں، یا انسان کی رہنمائی کر سکتی ہیں؟ جواب عزیزان گرامی آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں کہ سوال روشن ہے کہ اسلام کے اصول دیکھیے ایسے ہیں کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ ہر زمانے میں ثابت رہتی ہیں، وہ بدلتی نہیں ہیں، چاہے ذہنی سطح، چاہے فکری سطح، اور جو سٹیج اور لیول ہے انسانی شعور کا، وہ جہاں پر بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو عزیزان گرامی، لیکن کچھ فطری تقاضے انسانی زندگی کے ہوتے ہیں، حیات بشر کے ہوتے ہیں، جو ہر زمانے میں ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا کچھ وہ قوانین جو ثابت قوانین ہیں اسلام کے، جو ہر زمانے کے لحاظ سے ہر دور میں انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے اعتبار سے بیان ہو گئے ہیں، اور کچھ ایسے قوانین ہیں عمومیت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں جن میں لچک ہے، لچکدار قوانین ہیں، اور ایسے کلی قوانین ہیں جن کے ذریعے مطلب کو بیان کر دیا گیا،
میں اپنی بات مثال سے سمجھاؤں تاکہ آپ سامعین کرام کی خدمت میں واضح ہو جائے۔ مثلا ایک قانون بیان ہوا کہ کل شیء لک طاہر حتی تعرف انہ نجس یا نجس، کہ ہر چیز پاک ہے لیکن وہ کہ جس کو آپ نے جان لیا کہ یہ نجس ہے۔ اب اسلام نے وہ چیزیں جو عین نجس ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں، اب اس کے علاوہ الگ الگ چیزوں کا انکشاف، اور الگ الگ چیزیں جو اس دور میں نہیں تھی بعد میں انسانوں نے انکشاف کر کے نکالی یا دیکھیں یا سامنے آئیں انسانی معاشرے میں، اگر ان کے بارے میں شک کرے کہ وہ عین نجس تو نہیں ہے، کہیں وہ تو نجاسات میں شامل نہیں ہے، تو قانون کلی بیان ہو گیا کہ عین نجس بیان ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شک کرتا ہے کہ اور بھی کچھ نجس چیزیں ہیں کہ یہ تو بیان نہیں ہوا، نہیں، عمومی قانون کے تحت بیان ہو گیا، لہٰذا مجتہدین اور فقہا جو ہے وہ اسی عمومی قوانین کے ذریعے فتویٰ دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اسلامی قانون کو۔ جورسپروڈنس میں جو اسلامی فقہ ہے اس کے حوالے سے یہ عمومی قوانین اور ضوابط جو پیش کر دیے گئے اور لچکدار قوانین جو پیش کر دیے گئے، انہی کلی قوانین اور لچکدار قوانین سے ہر دور میں آنے والے نئے نئے مسائل جو ہیں ان کے بارے میں بات واضح ہوتی ہے۔ ایک اور مثال پیش کروں تاکہ مطلب تمام ہو اور جواب اپنے حسن ختام پر اختتام پر پہنچے۔ عزیزان گرامی دیکھیے کہ اسی طرح کل شیء لک حلال حتی تعرف انہ حرام، کہ ہر چیز تمہارے لیے حلال اللہ نے کر دی ہے یہاں تک کہ تمہیں پتہ نہ چلے اور اللہ کی طرف سے واضح بیان نہ آ جائے کہ وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ اب آپ دیکھیے بہت سے افعال بشر اور افعال انسانی کے بارے میں کہ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، گاڑی نہیں تھی، اب ہوائی جہاز جو بنا ہے اس ہوائی جہاز میں سفر کرنا صحیح ہے بیٹھ کر یا صحیح نہیں ہے، حلال ہے یا حلال نہیں، اس زمانے میں نہیں تھے۔ یہ کار اور گاڑیاں آج کے دور میں ہیں، ان سے استفادہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ جی، یہ نئی نئی چیزیں، نئے نئے حالات جو پیش آتے رہے ہیں ان کی روشنی میں، نئے افعال جو اس زمانے میں تو نہیں تھے، یہ نئی چیزیں جو اس زمانے میں نہیں تھیں، اب ان کے بارے میں کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس کے بارے میں اس عمومی قانون کے تحت بیان ہو گیا کہ وہ چیزیں جو انسانی معاشرے کے لیے فائدے کی ہیں، اقلائی فائدہ جن پر مرتب ہوتا ہے اور انسان کے سامنے آئی ہے، ان افعال کے انجام دینا حلال ہے، جائز ہے، شک جہاں پہ ہوتا ہے شک کی پرواہ نہ کی جائے۔ لہٰذا یہ عمومی قانون جو اسلامک جورسپروڈنس میں، عزیزان گرامی فقہ اسلامی میں یہ عمومی اور لچکدار قوانین جو ہیں ان کے تحت فقہاء اسلام جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، حلال ہونے کا ان افعال کے فتویٰ دیتے ہیں۔ البتہ اب میں نے مثال کے طور پر ایک بات کی ہے، لہذا یہ قوانین جو فقہ میں یا اصول فقہ میں بیان ہوتے ہیں اس کے مختلف ڈائمنشنز ہیں، اس میں گہرائی ہے، اس قانون کے سلسلے میں مختلف پہلو ہیں جن کا تذکرہ انہی علوم میں ہوتا ہے۔ یہ ایک موٹی سی مثال میں نے سامعین کرام کی خدمت میں اس لیے پیش کی ہے کہ دین مبین اسلام کے انسانی ضروریات کے لحاظ سے کچھ ثابت اور پائیدار اصول ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، وہ بھی بیان ہوئے، اور کچھ لچکدار اور عمومی قوانین ہیں وہ بھی اسلام میں بیان ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے رہتی دنیا تک بشریت کے تمام مسائل جو ہے وہ اسلامی شریعت اور اسلام کے قوانین اور دین مبین اسلام جو آفاقی دین ہے رہتی دنیا تک بشریت کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور لیاقت ہے، اور یہی وہ دین ہے جس کی وسعت اور گہرائی اور جس کی باریک بینی اس طریقے سے ہے کہ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین انسانوں کے مسائل کا حل اس نے پیش نہیں کیا، اور یہ دین اسلام ہے جو اللہ کے حبیب کے توسط سے پیش ہوا ہے، اس میں جامعیت ہے، پرفیکٹ ہے، کمپلیٹ ریلیجن ہے، وسیع اور واسٹ ریلیجن ہے، ہر زمانے، ہر مکان، ہر جگہ میں انسانی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دین مبین اسلام کی تعلیمات تمام تر مسائل کو حل کرتی ہے، اور حل کرنے کی اس شریعت میں صلاحیت ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، یہ دین قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے بہترین رہنما اور بہترین ہدایت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا
وارفع البلاء